پتہ ہے نمو، اس مہینے جب ابا کو تنخواہ ملے گی تو پھر میں ہار بندے اور گھنگروؤں والا پراندہ خریدوں گی۔ اور ہاں، مہندی بھی تو لینی ہے، میری لپسٹک بھی تو اب ختم ہو گئی ہے، وہ بھی خریدوں گی۔ بیچارے چچا کی ساری تنخواہ تو اس علم غلم پر لگ جائے گی، اور جو تمہارے چھوٹے 4 معصوم بھائی ہیں ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ بیچارے کیا پہنیں گے؟ جعفر نے یاد دلایا۔ خود ہی تو کہہ رہے تھے لڑکوں کے تو سارے کپڑے ملتے جلتے رنگوں کے ہوتے ہیں، کون سا پتہ چلتا ہے کہ نئے ہیں یا پرانے؟ وہ مزے سے بولی اور پھر ہنسنے لگی۔ ہائے نہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان کا بھی تو دل چاہے گا عید پر نئی چیزوں کے لیے، تمہیں ان کا کچھ خیال رکھنا چاہیے، نمو نے احساس دلانا چاہا۔ مجھے کیا خیال کرنا ہے؟ انہیں جو بھی چاہیے ابا سے کہیں، میں کوئی کماتی ہوں جو ان کی فرمائشیں پوری کروں؟ اتنا کہہ کر اپنی چیزیں سمیٹیں اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ اماں منتظر ہوں گی، انہیں بھی تو دکھاؤں اپنی چیزیں۔ مگر افطاری سے پہلے پھر موجود تھی کہ خالہ جی نے کہا تھا شام کو میں مٹر پلاؤ پکا کر لاؤں گی۔ کوئی نماز بھی پڑھی یا خیالوں ہی خیالوں میں سارا دن پلاؤ ہی کھا کر روزہ خراب کرتی رہی ہو؟ جعفر نے دیکھتے ہی چوٹ کی۔ تم اپنی فکر کرو، رمضان کے رمضان جو نماز پڑھ لیتے ہو تو جیسے بڑا احسان کرتے ہو ہماری جان پر۔ پھر ذرا توقف کے بعد سلجھے لہجے میں بولی، تم نے بتایا نہیں میرا سوٹ کیسا لگا تمہیں؟ جیسی تم ہو ویسا ہی ہے۔ کیسی ہوں میں؟ بڑے اشتیاق سے اس نے پوچھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا، پھر بولا، اپنی نظر کی بات کروں یا تمہارے اس باگڑ بلے وحید کی نظر سے دیکھ کر بتاؤں؟ ہاں بے شرم، اس نے شرمانے کی بھرپور ادا کے ساتھ کہا۔ وحید کی نظر میں تو تم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوگی، جب بھی تو وہ عقل کا اندھا شادی پر راضی ہو گیا، جبکہ میں تمہیں کالی چڑیل کہتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہوں۔ خبردار جو تم نے وحید کو عقل کا اندھا کہا، تم خود کون سے عقل مند ہو؟ وہ کونے والی رزو کتنا پسند کرتی تھی تمہیں، اس کا تو رنگ بھی گورا تھا پر تمہیں دکھائی نہ دیا، وہ بیاہ کر دوسرے شہر بھی چلی گئی اور تم بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ ویسے آپس کی بات ہے یار نازو، یہ وحید مجھے کچھ زیادہ باوفا لگتا نہیں ہے۔ دفعہ دور، ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ دہلایا کرو۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور جا کر کھانا تیار کرتی نمو کے پاس بیٹھ گئی۔ مگر جو بات جعفر نے کہہ دی تھی اس کے بعد چین پڑ سکتا تھا بھلا؟ کہیں واقعی جعفر کی بات سچ تو نہیں؟ کہیں اس نے کچھ ایسا ویسا سنا یا دیکھا تو نہیں جو یوں کہا ہے؟ ہائے، اگر وحید نے بے وفائی کی تو میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ نمو جانے کون کون سے قصے سناتی رہی، اس کا تو دھیان ہی کہیں اور تھا۔ ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیا۔ گم ہو، اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہی ہوں، تم نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور مجھے تو لگتا ہے سنا بھی کچھ نہیں۔ نہیں، میں تو سن رہی ہوں تمہاری باتیں، وہ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا بول، کیا کہا ابھی میں نے؟ نمو نے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی اور بولی، سچی بات تو یہ ہے تیرے بھائی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، الٹی سیدھی بولتا رہتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے۔ اب کیا کہہ دیا اس نے؟ نمو کو تشویش ہوئی۔ ٹھہر ذرا، میں اچھی طرح پوچھ تو لوں۔ چین نہیں پڑا، آ گئی پھر کمرے میں، اور اسے تو پورا یقین تھا جو کہا ہے نازو کو چین نہیں پڑے گا۔ ابھی تو نخرے سے اٹھ کر چلی گئی ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے گی۔ سو مزے سے لیٹا اونچی آواز میں چھت کی کڑیاں گننے لگا۔ سن جعفر، سن رہا ہوں، اتنا کہہ کر پھر گنتی شروع کر دی۔ سنے گا یا ماروں کچھ اٹھا کر تیرے سر پر؟ نازو سخت جھنجھلاہٹ سے بولی۔ کہا تو ہے سن رہا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور سوالیہ انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ بتاؤ تم نے یہ کیوں کہا کہ وحید تمہیں کچھ زیادہ باوفا نہیں لگتا؟ پہلے تو تم بتاؤ، دفعہ دور کسے کہا تھا؟ وہ ایک دم سے سخت ناراض دکھائی دینے لگا۔ معاف کر دو، اب نہیں کہوں گی۔ بتاؤ نا، تم نے وحید کے لیے ایسا کیوں کہا؟ میری مرضی۔ تنگ نہ کرو، پہلے ہی بڑا سخت روزہ لگ رہا ہے۔ بھائی اپنی زبان ہے، چاہے تو کسی کو اچھا کہہ دوں، چاہوں تو برا۔ ٹال رہے ہو؟ ہائے اللہ، دل بیٹھا جا رہا ہے، بتا نا کیوں کہا تھا؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، کیسی کانوں کی کچی ہو تم، وحید بیچارہ تو ساری عمر تمہارے شکوک ہی دور کرتا رہے گا۔ بابا میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا۔ دیکھو جعفر، تم روزے سے ہو، اچھی طرح سوچ لو، جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میں بالکل سچ بول رہا ہوں، مذاق کیا تھا۔ شکر ہے، ورنہ میرا تو دل ہی پریشان ہو گیا تھا۔ پتہ ہے 2 مہینے پہلے وحید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا عید پر مجھے اچھی سی گھڑی تحفے میں دے گا، اور تم کیا دو گی اسے؟ میں؟ لو، میں کوئی کماتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ تم کماتی نہیں، صرف چکتی ہو، شرم نہیں آتی مانگ کر تحفہ لیتی ہو۔ لو جی، اس میں شرم والی کیا بات؟ کوئی نہ کوئی تحفہ تو اس نے عید پر مجھے دینا ہی تھا، تو میں نے کہا مجھے گھڑی ہی دے دو۔ بہت اچھا کیا،
اس نے طنز کے ساتھ کہا اور وہ ہنس پڑی اور بولی ابھی تو میں نے تم سے بھی تحفہ لینا ہے۔ نمو آوازیں دے رہی تھی، دونوں باہر آ گئے۔ نازو کو یوں ہنستے مسکراتے مطمئن انداز میں دیکھ کر نمو کو حیرت ہوئی۔ ابھی جب یہاں سے گئی تھی تب تو بڑی اداس تھی۔ اب ایسا کیا کہہ دیا بھائی نے تم سے؟ میں نے اسے بتایا ہے کل چوک میں وحید کی پٹائی کی تھی کالج کی لڑکیوں نے۔ یہ سن کر بڑی خوش ہوئی، بولی میں بھی کئی دنوں سے اس کی پٹائی کرنا چاہ رہی تھی، مناسب موقع نہیں مل رہا تھا، اچھا ہوا جو انہوں نے کر دی۔ ایسی بے شرم ہوگی تیری گھر والی، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ نازو نے دوپٹے کا کونا دانتوں تلے دبا لیا۔ تم تو کچھ بھی نہیں سوچ سکتی، بس کر گزرتی ہو بنا سوچے سمجھے۔ امی کل افطاری پر سموسے بنا لوں؟ نمو نے امی کو ادھر آتے دیکھا تو پوچھا۔ انہوں نے کچھ سوچا پھر بولی نہیں رہنے دو، افطار روٹی سالن سے ہی اچھی لگتی ہے۔ نمو نے بھی ماں سے ضد نہیں کی، خیال ہوا شاید ماں کے پاس پیسے ویسے نہیں ہوں گے، سو خاموشی سے برآمدے میں بچھی دری پر برتن سیٹ کرنے لگی، اور نازو کی نگاہیں دروازے پر لگی تھیں جہاں سے خالہ جی کو چاول لے کر آنا تھا، اور جب خالہ جی چاولوں کی دیگچی اٹھائے گھر میں داخل ہوئیں تو سب سے پہلے نازو نے ہی آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ امی اگر گھر میں پیسوں کی کچھ تنگی ہے تو مجھ سے کہہ دیتی، میں جوڑے کے ساتھ سینڈل نہ خریدتی۔ پتہ نہیں کیوں نازو کی دیکھا دیکھی مجھے بھی شوق چڑھ گیا تھا۔ وہ اب شرمندہ تھی، افسوس تھا اپنی اس فضول خرچی پر۔ امی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی اب لے آئی ہو تو خوشی خوشی پہنو، اور کوئی ایسی تنگی بھی نہیں ہے، خدا کا احسان ہے ہم پر، بڑا فضل ہے اس کا۔ ماں نے تو اسے تسلی دینا چاہی، مگر وہ سمجھ رہی تھی ایسا نہیں ہے، آج کل ماں کا ہاتھ بھی تنگ ہے اور خالہ کا بھی، پھر بھائی بھی چپ چاپ دال سبزی کھا لیتا ہے، کبھی اس نے امی سے نہیں کہا کہ گوشت یا قیمہ پکا لو، اور میں کیسی بے وقوف ہوں۔ نازو کی باتوں میں آ گئی، نیا جوڑا بھی لے لیا اور جوتے بھی۔ نمو او نمو، دیوار پر نازو کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں نازو بولو کیا بات ہے؟ بات کوئی نہیں ہے، میں پوچھ رہی ہوں چلے گی میرے ساتھ بازار؟ بازار کیوں؟ وہ سمجھی نہیں، جوڑا بھی لے لیا ہے اور سینڈل بھی، اب نازو نے بازار جا کر کیا کرنا ہے؟ ابا کو تنخواہ مل گئی ہے، میں نے پیسے بھی لے لیے ہیں ان سے، ہار بندے پراندہ اور مہندی لینے کے لیے، ہائے بڑا مزہ آئے گا، اور اگر پیسے بچ گئے تو میں نے اور چوڑیاں خریدنی ہیں۔ کل بلقیس آئی، اسے میں نے چوڑیاں دکھائیں تو کہہ رہی تھی یہ تو بس 1 درجن ہے، 2-2.5 درجن ہوں تو اچھی لگیں گی، تو خالہ جی کو تیار کر لے، ہم تینوں چلیں گی بازار۔ نہیں نازو مجھے تو بڑے کام کرنے ہیں، میں تو نہیں جا سکتی، اس نے بہانہ بنایا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ بازار جا کر جی للچانے لگتا تھا، ہر شے خریدنے کو جی چاہتا۔ پچھلی مرتبہ بھی جب نازو نے چوڑیاں خریدیں تو کتنا دل چاہا تھا اس کا، مہنگی والی نہیں تو چلو سستی والی ہی لے لوں، پھر بڑی مشکل سے خود کو سمجھا پائی تھی وہ۔ ایسے کون سے کام ہیں تجھے، چل نا، واپس آ کر میں تیرے ساتھ کام کروا دوں گی۔ نہیں نازو میں نہیں جا سکتی، اس نے انکار کیا تو وہ ناراض ہو کر دیوار سے اتر گئی۔ نازو بلقیس کے ساتھ بازار چلی گئی، اور جب اگلے روز وہ اپنی شاپنگ دکھانے ان کے گھر آئی تو ماسی جی اور جعفر بھی گھر پر تھے۔ تم پھر بازار گئی تھی؟ ابھی اس روز اتنا کچھ تو خریدا تھا تم نے؟ ماسی جی حیران تھی۔ کہاں، ابھی تو میری اتنی چیزیں باقی تھیں۔ نمو کدھر ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ادھر ادھر اسے تلاشا۔ نماز پڑھ رہی ہے، ابھی آ جائے گی، امی نے بتایا۔ وہ پیکٹ کھول کر انہیں چیزیں دکھانے لگی، اتنے میں نمو بھی آ گئی، اور جو اس کے ہار بندوں پر نظر پڑی تو ایک دم سے اٹھا لیے۔ کتنے پیارے ہیں نازو، میں ذرا کی ذرا پہن کر دیکھ لوں؟ نہیں ابھی نہیں، میں عید پر پہننے کو لائی ہوں، یوں تو پرانے ہو جائیں گے، میں عید پر پہن لوں پھر تم پہن کر دیکھ لینا۔ اس نے نمو کے ہاتھ سے لے کر جلدی سے لفافے میں ڈال دیے۔ نمو بیچاری شرمندہ ہو گئی، جبکہ نازو نے محسوس نہیں کیا، اسے اپنی لائی مختلف چیزیں دکھاتی رہی۔ جعفر کو تنخواہ تو مل گئی تھی، مگر گھر میں اب بھی دال سبزی ہی چل رہی تھی، اور کبھی گھر کے کسی فرد نے دبی زبان سے بھی یہ نہ کہا کہ منہ کا ذائقہ ہی خراب ہو گیا ہے، صبر شکر سے کھا لیتے، اور سچ تو یہ ہے کہ جب یہ سب اکٹھے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تو یہ سب اچھا بھی بہت لگتا۔ اب تو خالہ جی بھی ادھر آ گئی تھیں، عبادت بھی ہوتی، نمو کے ساتھ کام بھی کروا دیتی، اور ساتھ ساتھ نمو کے سوٹ پر گوٹا بھی لگ رہا تھا، اور نمو بڑے شوق سے اپنا سوٹ تیار ہوتا دیکھتی رہی۔ نازو جب بھی آتی یہی کہتی، ہائے میرا سوٹ تو ایسا پیارا نہیں ہے، تیرے کپڑے بہت اچھے بن رہے ہیں، اور نمو خوش ہو جاتی۔ آج شام میں پکوڑے بناؤں گی، سچ بڑا دل کرتا ہے، نازو نے بتایا تو نمو بولی مجھے ضرور بھیجنا۔ لو تمہیں کہاں سے بھیجوں،
میرے لالچی حرام خور بھائی، نہ روزے کی پرواہ نہ نماز کی، ادھر میں کڑھائی سے نکالوں گی، ادھر وہ کھا جائیں گے، افطاری پر 2-3 میرے حصے آ جائیں تو بھی غنیمت ہے۔ نازو، تیری ماں کا کیا حال ہے؟ کبھی آتی ہی نہیں ہماری طرف۔ حال بالکل ٹھیک ہے، ابھی صبح ہی تو ابا سے زبردست لڑائی کی ہے، آواز تو ادھر بھی آئی ہوگی۔ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں، آواز تو آ رہی تھی۔ اصل میں اماں کہہ رہی تھیں دال سبزی اچھی نہیں لگتی، آج تو کباب بنائیں گے، پر ابا ہیں بڑے کنجوس، مانے نہیں۔ تمہارے ابا بھی کیا کریں، کم آمدنی افراد زیادہ، محنت تو وہ بہت کرتے ہیں مگر یہاں محنت کا معاوضہ کہاں ملتا ہے۔ خالہ جی اداس ہونے لگیں۔ انہیں جعفر کا خیال آ گیا تھا۔ وہ 2 جگہ خرچ دیتا تھا، اپنے گھر کا بھی اور خالہ کا بھی۔ اصل میں ابا ہیں کچھ سست، اس نے ناک چڑھائی۔ یوں نہیں بولتے، امی نے سمجھایا۔ اور کیا، تم سے تو اتنا پیار کرتے ہیں۔ خاک پیار کرتے ہیں، میں نے کہا عید پر سوئیوں کے ساتھ ساتھ کھیر بھی پکائیں گے، تو جواب ہی نہیں دیا میری بات کا۔ میرا اتنا جی چاہتا ہے کھیر کھانے کو۔ پھر نمو سے بولی، جس روز تو نے چاٹ بنائی مجھے ضرور بھیجنا، اب رمضان ہے تو چاٹ دہی بھلے والا بھی نہیں آتا۔ تم روزہ رکھ کر بھی کھانے پینے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہو۔ خالہ جی کو ہنسی آ رہی تھی اس کی باتوں کے انداز پر۔ اب تو روزے بھی بس جا رہے ہیں، میرا خیال ہے 5ویں روز چاند نظر آ جائے گا، اور میرا تو ابھی جوڑا بھی مکمل نہیں ہوا۔ تو کر لو نا مکمل، میں نے تو کبھی تمہیں ستارے ٹانکتے دیکھا ہے نہ سوٹ سیتے۔ سچی ٹائم نہیں ملتا، ایسا کرتی ہوں نمو تمہیں دے جاتی ہوں، تم سی دینا۔ میں لو جی 2 خالائیں ہیں ہماری یہاں، اور دونوں اتنا کام کرنے والی، تم تو آرام سے میرا سوٹ سی سکتی ہو، بس میں لے کر آتی ہوں۔ اس کی سنے بغیر وہ سوٹ لانے چلی گئی۔ عید کا چاند دیکھنے کے لیے گلی اور گھروں کی چھتوں پر خاصا شور تھا۔ بچے تو یوں ہی تھوڑی دیر کے بعد چاند نظر آ گیا ہے کہ شور مچا دیتے۔ مردوں کی اکثریت مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے آس پاس کھڑی چاند تلاش کر رہی تھی۔ لڑکیاں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھی تھیں۔ آپس میں باتیں اور ہنسی مذاق بھی جاری تھا، اور ساتھ ساتھ چاند کی تلاش بھی۔ وہ رہا چاند، گلی میں پھر کسی بچے نے شور کیا، مگر بڑوں نے توجہ نہیں دی کہ بچے تو تھوڑی دیر بعد اعلان کر رہے تھے، سچ کہتا ہوں چاند ہے، وہ دیکھو ادھر۔ بچہ سب کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، اور اتنی دیر میں چند اور لوگوں کو بھی نظر آ گیا۔ پھر ہر طرف عید مبارک کا شور، ہنگامہ، خوشی، سرشاری کی کیفیت یہاں وہاں طاری تھی۔ چھوٹی بچیوں کو چاند دیکھتے ہی مہندی لگانے کا شوق چڑھ گیا، اور ان کی ماؤں کو صبح کے پکوان کی تیاری کی جلدی تھی۔ نازو کو چاند دیکھتے ہی اپنے سوٹ کا خیال آیا۔ پتہ نہیں نمو نے مکمل بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس کی ماں نے عید کے لیے بھائیوں کے پرانے جوڑے ہی دھو کر الگنی پر ڈالے تھے۔ اس سے کہنے لگی، اب تو خشک ہو گئے ہوں گے، لا کر کمرے میں رکھ دو۔ وہ ابھی آتی ہوں اماں۔ یہ کہہ کر وہ نمو کے ہاں چلی آئی۔ عید مبارک، اس نے جاتے ہی نعرہ لگایا۔ خیر مبارک، نمو امی کے کمرے سے دوڑتی ہوئی نکلی اور آ کر اس کے گلے لگ گئی، پھر ہاتھ پکڑ کر امی کے کمرے میں ہی لے آئی۔ اس وقت یہاں گھر کے سبھی افراد موجود تھے، اور کیسے دمک رہے تھے ان کے چہرے۔ عید تو ہمارے گھر بھی آئی ہے، مگر ایسی خوشی ہمارے ہاں کسی کے چہرے پر نہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا اپنے گھر والوں پر۔ جعفر، یہ میں نے تمہارے لیے سویٹر خریدا ہے، چھپا کر رکھا تھا کہ چاند رات کو ہی دوں گی۔ امی نے پہلے جعفر کی پیشانی چومی، دعائیں دیں، پھر سویٹر اسے دیا۔ اور میں نے تمہارے لیے یہ سوٹ لیا ہے جعفر پتر۔ خالہ جی نے اسے گلے لگایا اور سوٹ دیا۔ وہ بہت خوش تھا اور حیران بھی۔ دونوں تحفوں کو اپنے ساتھ لگا کر چوما، پھر اپنے کمرے میں گیا، اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بھی کچھ پیکٹ تھے۔ امی اور خالہ، میں نے بھی کچھ رقم بچا کر آپ دونوں کے لیے سوٹ اور نمو کے لیے یہ ہار بندے خریدے تھے۔ خالہ جی، امی اور نمو بیک وقت ہنسی بھی، اور ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس وقت ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے اور کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ نازو کو اپنا گھر یاد آ گیا۔ ابھی گھر والوں سے گلا تھا، اور اب وہ خود سے شرمندہ تھی۔ اسے تو کبھی بھی کسی بھائی، اماں یا ابا کا خیال نہیں آیا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتی رہی، اور اس گھر کے مکین محدود آمدنی کے باوجود کچھ نہ کچھ بچاتے رہے، اس لیے کہ انہیں عید پر اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال تھا۔ ایک دوسرے کی خوشیاں عزیز تھیں۔ اور پتہ ہے خالہ جی نے مجھے مہندی چوڑیوں کے لیے جو پیسے دیے تھے، میں نے خرچ نہیں کیے، سنبھال کر رکھے۔ سوچا عید کے روز سب کے لیے اچھی سی چیز پکاؤں گی۔ اب آپ سب کی صبح دعوت ہے، نازو تم بھی آنا۔ نمو ہنس کر اعلان کر رہی تھی، اور نازو نے محسوس کیا عید صرف اور صرف اسی آنگن میں اتری ہے۔